بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ذو الحج کے آخری بدھ، آخری جمعرات اور آخری جمعۃ المبارک کے بارے میں ایک مشہور عمل بیان کیا جاتا ہے جسے بہت سے لوگ اپنی حاجت کے لیے کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص ان 3 مبارک دنوں میں اخلاص کے ساتھ 3 خاص اعمال انجام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرض کی پریشانی ہو، رزق کی تنگی ہو، رکاوٹیں ہوں یا کوئی بڑی سے بڑی حاجت، وہ اپنے رب کے حضور دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ مگر آخر وہ 3 اعمال کون سے ہیں؟ انہیں کب اور کس طرح کرنا ہے اور ان دنوں کی کیا خاص فضیلت بیان کی جاتی ہے؟ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی عمل کو آپ کی مشکلات کے خاتمے اور حاجات کی تکمیل کا ذریعہ بنا دے۔ جو کوئی بھی یہ 3 کام کر لیتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ 3 دنوں سے پہلے یعنی جمعہ سے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ لاکھوں کا قرض ہو تو اتر جاتا ہے اور لاکھوں کی ضرورت ہو تو پوری ہو جاتی ہے۔ جو کچھ بھی مانگتا ہے، ہر چھوٹی بڑی حاجت 3 دنوں میں پوری ہو جاتی ہے۔ یہ 3 دن آپ کی زندگی کے سب سے قیمتی، سب سے اہم دن ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ 3 دنوں کا مختصر سا عمل کر لیتے ہیں۔ عمل کرنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے۔ جس نے ایک بار یہ عمل کر لیا، اس کی زندگی میں وہ بہار آتی ہے، وہ رونقیں شروع ہو جاتی ہیں، وہ انقلاب برپا ہو جاتا ہے کہ اس نے آج تک نہیں دیکھا ہوتا۔ اس لیے کہ بدھ کے دن جب آپ آج کے دن یہ عمل کریں گے تو تمام راستے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ کل آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ جمعے کے دن آپ کی تمام مقاصد اور تمام حاجتیں اور تمام دعائیں آپ کی قبول ہو جائیں گی۔ اس لیے ماہ ذو الحج کا یہ عظمت والا مہینہ، یہ قربانی والا مہینہ ہمارے سے جدا ہو رہا ہے۔ اس کے آخری لمحات ہیں اور اس کے یہ تیسرے عشرے کے آخری دن ہیں۔ اس لیے ان دنوں کو ضائع نہ کیجیے گا۔ جس نے ان دنوں کی قدر کر لی، ان کی عظمت کو سمجھ لیا، اس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ انعام ملتا ہے، وہ نور ملتا ہے، وہ روحانی قوت ملتی ہے کہ اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اس عمل کی بدولت جس نے جو کچھ بھی مانگا اس کو ضرور ملا ہے۔ جس نے عزت مانگی اس کو عزت ملی، جس نے شہرت مانگی اس کو شہرت ملی۔ الغرض دنیا کی جو طاقت ہوئی جس نے مانگی ہے، کہتے ہیں اگر رکاوٹیں پہاڑوں جیسی بھی ہوں تو اس 3 دن کے عمل سے ہر رکاوٹ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اب عمل کرنے کا طریقہ بڑی توجہ اور بڑے دھیان کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ عمل اپنی شان کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے اس عمل کا کوئی بھی دوسرا عمل ثانی نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ عمل آپ کے ہر خوف کو ختم کر دے گا، ہر بے سکونی کو چین اور سکون میں بدل دے گا۔ اس لیے یہ عمل کرنے کا طریقہ آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے فقط 3 مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ عمل بھی 3 دن کا ہے۔ درود پاک بھی آپ نے شروع اور آخر میں 3 بار پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے مقصد اپنی حاجات کی نیت بھی 3 بار کرنی ہے، 3 بار کرنی ہوگی۔ دیکھیے عمل کی ایک ایک چیز، ایک ایک جز، ایک ایک حصہ سمجھاؤں گا تاکہ ہر بھائی بہن، دوست احباب کو اس عمل کے بارے میں سمجھ آ جائے اور پھر اسی ترتیب کے ساتھ کر کے اس عمل کی تمام برکتیں حاصل کر سکیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میری فلاں حاجت ہے تو ان دنوں کی برکت سے اس کو پورا فرما، کیونکہ بدھ کا دن بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا ہے۔ جمعرات کا دن تو وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ زمین پر آتے
فرشتے زمین پر آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کہتے ہیں سونے کے قلم چاندی کے ورق ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کو، یہ عمل کرنے والوں کا نام لکھتے ہیں، کیونکہ اس دن اعمال پیش ہوتے ہیں اور اس دن جو ہے وہ مغفرت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اگر اس دن میں عبادت کی جائے، نیکی کی جائے، انا اعطیناک الکوثر کو پڑھا جائے تو معافی کے ساتھ اللہ ہماری دنیا اور آخرت بھی سنوار دے گا۔ یعنی جب ہم معافی طلب کرتے ہیں تو اس کے بندے کے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بہت ہی گناہ گار تھا، لیکن وہ جمعرات کو درود پاک پڑھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ جب اس کا انتقال ہوا تو خواب میں کسی نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے بخش دیا ہے۔ وجہ پوچھی گئی تو کہا جمعرات کا دن میں عاجزی کرتا تھا اور میں جمعرات کے دن حضور کی ذات پر درود پڑھتا تھا، اس لیے 3 مرتبہ اب نیت کرنے کے مقصد اپنی حاجت کا نام لینا ہے کہ یا اللہ میری فلاں حاجت ہے، اس کو پورا فرما۔ جیسے نیت کا طریقہ عرض کیا اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے نیت کر لیں، اور نیت کرنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک بھی جو میں نے عرض کیا ہے یہی درود پاک آپ پڑھیں گے تو برکتیں ملیں گی۔ کوئی دوسرا درود پاک پڑھیں گے تو پھر آپ کو وہ انعام تو برکتیں نصیب نہیں ہوں گی جو کہ یہ درود پاک پڑھنے سے آپ کو برکتیں ملنے والی ہیں۔ تو آپ دوستوں، آپ نے اس ترتیب کے ساتھ درود پاک پڑھ لیا تو آگے آپ نے اب اللہ کا ذکر کچھ اس طرح کرنا ہے۔ آگے جو چیزیں پہلے بتائی جائیں ان کو پہلے پڑھنا ہے، جو بعد میں بتائی جائیں ان کو بعد میں پڑھا جائے، یعنی تعداد کا خاص خیال رکھا جائے، ترتیب کا خاص خیال رکھا جائے، نہ تعداد میں کمی پیشی کی جائے نہ ترتیب میں بدل کیا جائے، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعرات کے دن اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو ہم نے جب آج کے دن اس عمل کو پڑھ لیا تو پھر ہمارا نامہ اعمال جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جو کچھ ہم نے حاجت طلب کی ہوگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاجت پوری ہوگی۔ اس لیے آج ہر حال میں اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ عمل کے لیے وقت کا کوئی تعین نہیں، جس وقت چاہیں آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ سارا دن آپ کے پاس موجود ہے، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب، عشاء، کل بھی اسی طرح ہے، جس وقت چاہیں، پرسوں میں اسی طرح، جمعرات کا اور جمعے کے دن بھی جس وقت چاہیں آپ اس عمل کو اس کی ترتیب کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس عمل کا وقت کے بارے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا، اور رات کا وقت رکھے تو یہ زیادہ اہم ہے۔ مطلب آج مغرب کے بعد پڑھتے ہیں تو تینوں دن ایک ہی وقت اگر مقرر کر لیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا، اور آپ کی روحانی قوت بھی بڑھ جائے گی، آپ کے مسائل بھی ہوں گے، آپ کی دعا کی قبولیت بھی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہوگا۔ تو پہلے جب درود پاک پڑھ لیں تو اب آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اب دیکھیں، یہ سورۃ اخلاص کی وہ آیت مقدسہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور یہ سورت ہے اخلاص کی وہ آیت مقدسہ ہے جس سورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نوجوان روزانہ اس کو ڈرونے خواب آتے تھے۔ اس نے ایک عالم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں سورۃ اخلاص پڑھتا ہوں، اس کی برکت سے میرے خواب آنے بند ہو گیا، اور میری کئی حاجتیں ایسی تھیں جو برسوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اس سورۃ اخلاص کا ورد ہی شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے مجھ پر کرم کر دیا اور مجھ پر رحم کیا، اور میری تمام مسائل اس کی برکت سے حل کر دی۔ تو یہ ایک بڑا سا سادہ سا بڑا کمال کا عمل ہے۔ اس لیے ایک غریب آدمی نے عہد کیا تھا کہ میں جو ہے یہ سورت کو پڑھوں گا۔ اس نے بس پڑھنا شروع کیا، اس کا کاروبار میں خوب ترقی ہوگی، گھر کے حالات بدل گئے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے بندے کی مدد کر دی، اس لیے جو غیبی مدد چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ غیب سے مجھے میری مدد ہو جائے، غیب سے میرے لیے انعامات آنا شروع ہو جائیں، تو وہ بندہ اس عمل کو بس 3 دن ایک بار زندگی میں پڑھ کے دیکھ لیں، کیونکہ دیکھیں یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے، پھر اس طرح کے موقع بار بار نہیں ملتے۔ آج تمہارے پاس موقع ہے۔ دیکھیں یہ جو الفاظ ہیں اس کے کئی معنی ہیں۔ وہ ذات جس کی طرف ہر کوئی اپنی حاجت لے کر جاتا ہے، وہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ جو ہمیشہ باقی ہے، وہ جو کامل اور بے عیب ہے، یہ اس اسم پاک کے اس آیت مقدسہ کے معنی ہیں۔ اور دیکھیں یعنی وہ ذات جو سب کی حاجت پوری کرنے والی ہے اور وہ خود کسی کے محتاج نہیں، یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم اس کی بارگاہ سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ تو اس کی خاص اہمیت کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ وہ صفت ہے جس کو بے نیازی اور قدرت ظاہر کرتی ہے، یعنی وہ سب کو دیتا ہے، کسی سے نہیں لیتا، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کے محتاج نہیں۔ روحانی فائدوں میں اس حصے یہ ملتا ہے کہ جو شخص دل سے کہتا ہے اللہ الصمد، اس کو پڑھ لیتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیب سے مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے جب اس کو پڑھنا ہے تو اس کی تعداد جو ہے 41 بار ہے، تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یہ صرف ایک چیز نہیں ہے کہ چند چیزیں ہیں جن کو اکٹھا پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بعد فوراً آپ نے یہ ذکر کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور بڑی بے نیاز ذات ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے سے دل کو سکون بھی ملتا ہے۔ جو کہتے ہیں ہماری بے چینیاں ختم نہیں ہوتی، یہ ہمیں ہماری زندگی نے ہمیں بے سکون کر رکھا، ہماری زندگی میں بے چینی ہے، تو وہ تمام بے چینیاں، بے سکون تمہاری ختم ہو جائیں گی اور محتاجی تمہاری ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیب سے مدد آئے گی، رزق میں بے تحاشا اضافہ ہو جائے گا۔ ایک شخص بڑا ہی پریشان رہتا تھا، اہل دروازہ وہ کہتا تھا میرے لیے بند ہو چکا تھا، بس میں نے اس کو پھر ورد کیا، میں نے یہ ذکر کیا، اس عمل کو پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر راستے کھولے۔ خود بھی آج حیران ہو، کیونکہ قرضہ جتنا بھی ہو اس کی برکت سے سارا اتر جاتا ہے، بیماریاں جتنی ہوں اللہ پاک اس کی برکت سے شفا عطا فرماتا ہے، مصیبتیں جتنی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ کلمہ بندے کو یہ سکھاتا ہے، کلمات جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ انسان کو سکھاتے ہیں کہ صرف اللہ ہی کافی ہے، کسی اور کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کا ورد کرنے والا دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو مختلف لوگوں نے اس کے مختلف اعمال بھی کیے ہیں، مختلف وظائف بھی کیے ہیں، مختلف طریقہ کار سے اس کو پڑھا جاتا ہے، لیکن آج جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑا سادہ سا طریقہ ہے۔ بس آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ کبھی زندگی میں مایوسی نہیں آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر لمحہ غیبی مدد ملتی رہے گی۔ اس کے ساتھ جڑے ہوئے کئی واقعات ہیں۔ ایک دوست ہے، بہت ہی شدید غربت میں تھے، غریب تھے نا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کاروبار بند ہو چکا تھا، گھر میں فاقے تک نوبت آ گئی تھی۔ کسی آدمی نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ اس قرآن کریم کی آیت کا ورد کریں، اور اس نے یقین کے ساتھ شروع کیا۔ کہتے ہیں پرانا دوست ملا، نیا کام شروع ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے دروازے کھولے۔ چند مہینوں میں کیا، چند ہفتوں کی بات ہے، چند دنوں کی بات ہے کہ وہ شخص خوشحال ہو گیا، اس لیے کہ یہ پڑھنے والا کبھی تنہا رہتا ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہو، دنیا کی کوئی طاقت اس کو کمزور کر ہی نہیں سکتی۔ اس لیے یہ ورد آپ کی زندگی بدل دے گا، یہ ورد آپ کے حالات بدل دے گا، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔
آپ کا ہر معاملہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد جو ورد آپ نے کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگنا ہے کہ یا غنیجو، اے غنی مجھے اپنے فضل سے اس کو غنی کر دے۔ جب یہ پڑھیں گے تو تصور میں یہی رکھیں کہ مالک تو مجھے غنی کر دے، تو ساتھ اس کا مختلف معنی ہے، مختلف تربیے ہیں، مختلف طریقہ کار ہیں، لیکن میں بالکل آسان اور سب سے مجرب آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ جیسے آپ پڑھتے جائیں گے ویسے رحمت الہی تمہیں نصیب ہوتی جائے گی۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہر کوئی بہن بھائی دوست احباب بچہ بوڑھا جوان ہر پڑھ سکتا ہے۔ پھر دنیا کے بھی جس کونے میں بھی ہے، جہاں جہاں بدھ جمعرات اور جمعے کا دن آ چکا ہے، وہاں ہر جگہ اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ ہم یہاں پاکستان میں کر سکتے ہیں۔ جہاں جہاں آج یہ دن ہے، 3 دنوں میں یہ عمل آپ نے کرنا چاہتے ہو تو اس میں یہ 3 دن ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جو دن میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اس کے علاوہ کریں تو وہ تاثیر، وہ برکت ہے نہیں ملتی جو ان دنوں میں تاثیر اور برکت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے ان تینوں دنوں کی قدر کرنی ہے۔ خدا را آپ کو غفلت اور سستی میں نہیں گزارنا، نہ ہی اپنے بچوں کو ان دنوں کو غفلت اور سستی میں گزارنے دینا۔ دشمنوں کے مقابلے میں یہ تمہارے پاس بہت بڑا حصار ہے، بہت بڑی تمہارے پاس حفاظت ہے۔ دیکھنے میں یہ چند الفاظ ہیں، لیکن ان کی طاقت کا اندازہ آج ہر کوئی عام نہیں لگا سکتا کہ ان کی طاقت کس قدر زیادہ ہے۔ کیونکہ دیکھیں، جو ہمیشہ باقی، جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، جو سب سے بلند ہے، جس کی طرف سبھی رجوع کرتے ہیں، تو ہم نے تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لی ہے۔ اس کا مطلب کامل قدرت بندوں کی مکمل حاجت روائی کرنا۔ یہ کلمات سورۃ اخلاص کا مرکزی پیغام ہے اور توحید کی روح کو واضح کرتے ہیں۔ جو اس کو پڑھے گا دل بھی مطمئن ہوگا، ایمان بھی پختہ ہوگا، اور بھی اس کے ساتھ کئی انعامات اس کو ملیں گے۔ دیکھیں، دل کی سختی کم ہوگی، غفلت ختم ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے اس کا دل تر و تازہ رہے گا۔ تو آج جس نے اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے تر و تازہ کر لیا، حقیقت میں وہی کامیاب رہے، اسی کی زندگی ہے، باقی تو بس اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ اس لیے کہ اصل بات اس دنیا میں آ کر اپنے رب کو راضی کرنا ہے، تو اس کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کی بندگی کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، کرنے کے جس پر رب راضی ہے اس پر سب راضی ہے۔ اب آپ نے اس میں مبارک جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو غنی کرتا ہے اور غربت کو ختم فرما دیتا ہے، تنگ دستیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہی چیز آج میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ اب آپ نے اس کے بعد جو چیزیں آپ نے پڑھنی ہے، اس پر ذرا توجہ رکھنی ہے۔ یہ اسم مبارک، یہ تسبیح بھی آپ نے فقط 41 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ قرآن کریم کی سب سے مختصر صورت ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے انتہائی عظیم صورت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام و مرتبہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، دشمنان اسلام کی رسوائی کو واضح کرتی ہے۔ یہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہونے کے باوجود یہ صورت ہے، معنی برکت اور روحانی اثرات کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ جس کو یہ خزانہ نصیب ہو جاتا ہے وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، جب کفار نے مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ بے اولاد کہہ کر طعنہ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نزول فرمایا کہ اپنے محبوب کو تسلی دی اور فرمایا کہ ہم نے آپ کو بے شمار خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے اس کا مطلب ہے بے انتہا خیر، یعنی کثرت نعمت، یہ نہ ختم ہونے والی بھلائی ہے۔ یہ خیر دنیا سے بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔
اس لیے اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہوگا۔ آپ جس صورت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے اس کو آپ نے شروع میں چاہے تو ایک بار بسم اللہ پڑھیں اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو آپ کو کسی بھی اور عمل کی ضرورت اور حاجت باقی نہیں رہے گی۔ اب آپ نے کیونکہ یہ صورت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، قیامت تک باقی رہے گی، یہ بھی اس میں عظیم مقام کو ظاہر کیا گیا ہے۔ پھر آپ کا نام قیامت تک بلند رہے گا، پھر آپ کے دشمن مٹ جائیں گے، تو آپ نے فقط اس کو 21 بار پڑھنا ہے۔ لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے کامل توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ اپنا دھیان ادھر ادھر نہ جانے دیں اور یہ ساری چیزوں کو آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے، یعنی پہلے قرآن کریم کی آیت مقدسہ، پھر اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے، پھر آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ اب یہ سورت پڑھنے کے بعد آگے جو سورت آپ پڑھیں گے وہ بھی قرآن کریم کی ایک عظیم سورت ہے، کیونکہ مختلف صورتوں کی مختلف طاقت ہوتی ہے اور حقیقیوں کی ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ تنگی اس انسان کی ختم ہوتی ہے جو اس کو پڑھتا ہے، محتاجی اس کی دور ہوتی ہے، اور اگر نیک اولاد ہے تو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اولاد کی محرومی میں صبر کا غرض دے دیا۔ بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، ہماری اولاد کہنا نہیں مانتی، ہماری اولاد بات نہیں مانتی، تو ان کے لیے یہ میرا ایک پیغام ہے کہ جب وہ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے تمام راستے کھل جائیں گے، تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو اب آپ نے اس مبارک کو جو آگے صورت میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے آپ نے جو چیزیں آپ کو بتائی، جمعۃ المبارک کا دن ہماری خصوصی دعا ہے۔ جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، صرف اور صرف 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو اس لیے جب آپ دعا کو ساری لوگ دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا مقدس سنور جاتا ہے، تو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو اب جو صورت میں نے آپ کو ذکر کیا ہے، اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے فقط 21 بار پڑھنا ہے، لیکن شروع میں ایک بار بسم اللہ، اور بقیہ آپ نے بغیر بسم اللہ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں تو یہ زیادہ افضل اور بہتر ہوگا۔ تو اب آپ نے آخری چیز جو پڑھنی ہے، اسی طرح آپ کے ساتھ یہ آپ کی 4 چیزیں ہوئی، اور اب آپ نے 5ویں پنج تن پاک کے 5 چیزوں پر عمل کرنے کی صرف 5 منٹ بعد ہی آپ اس کی طاقت اور تاثیر کو تصور کر سکیں گے اور اندازہ کر سکیں گے۔ اب آپ نے جو چیز آگے پڑھنی ہے، یہ صورت جو میں نے آپ کو ذکر کی ہے، اس کی تعداد دونوں صورتیں، مطلب آپ نے ایک ہی تعداد میں پڑھنی ہے۔ اب آخری جو کلمات ہیں وہ در حقیقت ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ کار ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی عمل کیا جائے اس میں کامیابی کے کئی راستے موجود ہوتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ آپ کا کاروبار نہیں چلا، یا آپ نے کسی کو دکان دی ہے رینٹ پہ، تو اب آپ کو صاف ظاہر ہے آپ دکان آپ کی اپنی لیکن اور چلا رہا ہے، تو آپ اس دکان کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے خراب ہونے کے معاملات بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جب عمل پڑھا جائے تو عمل میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کہیں پر بھی کوئی غلطی نہ کی جائے، کوئی مسٹیک نہ کی جائے۔ جہاں پہ ایسا معاملہ ہو تو فوراً آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، عمل مکمل نہیں کر پاتے، تو پھر ضرور بتایا کریں، اس سے ہم آپ کی مزید رہنمائی کر دیا کریں گے۔ اب آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، اور ان کلمات کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کافی ہے۔ جیسے آپ نے اپنے معاملات کرنے ہیں آپ کریں۔ اب آپ نے فقط یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ،
کہ اللہ میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اور دیگر جتنے بھی دوست احباب رشتہ دار عزیز و قربا تمام سے معافی طلب کرتا ہوں، کسی کا دل دکھایا اور نقصان پہنچایا ہو۔ اب آپ نے فقط یہ الفاظ 41 بار پڑھنے ہیں، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے، ہم سب پر رحم کر، ہماری ماں باپ پر رحم کر، اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کر، آمین ثم آمین۔